اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو بچوں، یہ ہے ہماری اردو کی تیسری کتاب اور اردو کی ورک بک برائے جماعت سوم۔ آج ہم پڑھیں گے اپنی اردو کی کتاب کا پیریڈ نمبر 6، جس میں ہم کریں گے ہفتہ نمبر 5 اور 6 کا کام۔ جی تو بچوں، اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ہم آئیں گے اپنے پلینر پیج کی طرف، جو کہ ورک بک کے صفحہ نمبر 18 پر دیا گیا ہے، ہفتہ 5۔ اس میں ہم کریں گے پڑھائی سبق نمبر 4 اور اس کی فل ایکسرسائز ورک بک پہ بھی اور کتاب کے اوپر بھی، اور پھر ہم کریں گے سرگرمی کرمائے اس میں نقرہ اور اس میں معرفہ، جس کے بعد ہمارا 5واں اور 6واں ہفتہ مکمل ہو جائے۔ جی تو بچوں، ہفتہ نمبر 5 میں ہمیں دیا گیا ہے سبق نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری۔ کسی کی چیز کو سنبھال کر رکھنا امانت داری کہلاتا ہے۔ امانت داری ایک بہت اچھی صفت ہے، بہت اچھی خوبی ہے، اور قرآن کریم نے امانت داری کو مومن کی اعلیٰ صفت قرار دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ امانت دار تھے۔ دوست تو دوست، دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قیمتی چیزیں بطور امانت رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا یا عام زندگی میں لین دین کیا، انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی تعریف کی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے امین کا لقب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں امانت داری کی خوبی بچپن میں ہی موجود تھی۔ آپ اپنے بچپن میں عرب کے دوسرے بچوں کی طرح بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بکریاں چرانے کے دوران باقی بچے کھیل کود اور شرارتوں میں مصروف ہو جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر پہرا دیتے۔ آپ شام کو بکریوں کے ریوڑ میں سے ہر بکری کی گنتی کرتے اور واپسی پر اس کے مالک کے حوالے کرتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کا پیشہ اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سنی سے ہی اپنے چچا حضرت ابو طالب کا تجارت میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ تجارت کے پیشے میں آپ کی امانت داری کے قصے سن کر ہی مکہ کی مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مال کی تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خوبی کا عملی مظاہرہ میسرہ غلام نے دیکھا اور سارا حال حضرت خدیجہ کو کہہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی امانت داری سے ہی متاثر ہو کر آپ سے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے مترف تھے اور بعد میں بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تب بھی کفار مکہ کی امانتیں آپ کے پاس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانتیں حضرت علی کے حوالے کیں اور واپس کر کے مدینہ آنے کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا یہ حال تھا کہ کفار مکہ تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، مگر آپ کو اس وقت بھی ان کی امانتوں کی فکر تھی۔ جنگ خیبر میں ایک یہودی کا غلام بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آیا اور مسلمان ہو گیا۔ وہ اپنے مالک کی بکریاں چرایا کرتا تھا، چنانچہ وہ بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ لے آیا۔ غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریوں کے ریوڑ کے بارے میں دریافت کیا۔ اس وقت ابھی جنگ جاری تھی، مگر آپ نے اسے امانت داری کا درس دیا اور کہا، بکریاں مالک کی طرف ہانک دو تاکہ یہ اپنے مالک کے پاس چلی جائیں۔ غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ایک پیالہ مستعار لیا، اتفاق سے وہ پیالہ گم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے مالک کو اس پیالے کی قیمت فوری طور پر ادا کی۔ اسلامی سلطنت پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت اور جزیہ کی شکل میں بہت دولت آنے لگی۔ آپ اسے ہمیشہ عوام کی امانت سمجھتے اور لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دولت کو اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ نہ کرتے، حتیٰ کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کا حصہ قرار دیا اور فرمایا کہ جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عمدہ نمونہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں امانت داری کو اپنانا چاہیے۔ جی تو بچوں، اب آتے ہیں صفحہ نمبر 15 پر اپنے سبق کی مشق کی طرف۔ سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈیش کی خوبی بچپن سے ہی موجود تھی، امانت داری کی۔ بے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر ڈیش دیتے، پہرا دیتے۔ جیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش سے ہی حضرت ابو طالب کا تجارت میں ہاتھ بٹاتے تھے، کم سنی سے ہی، بچپن سے ہی۔ دال اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے ڈیش تھے، مترف تھے۔ غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ کالم الف سے کالم بے کو ملائیں۔ اپنے بچپن میں عرب کے لوگ دوسرے بچوں
अपने बचपन में अरब के दूसरे बच्चों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरियां चराया करते थे। बकरियां चराने के दौरान बाकी बच्चे खेल कूद और शरारतों में मसरूफ़ हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों की हिफाजत करते और उन पर पहरा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बकरी की गिनती करते और वापसी पर उसके मालिक के हवाले करते। ग्रामर फेल यानी कि ज़माने। जी तो बच्चों यहाँ पर हम करेंगे ज़माने की हालतें या किस्में। ज़माने की कितनी किस्में हैं? ज़माने की 3 किस्में हैं। पहली फ़ेले माजी यानी गुज़रा हुआ ज़माना या वक्त जो कि गुज़र गया। दूसरी किस्म है फ़ेले हाल, मौजूदा ज़माना या वक्त जो भी गुज़र रहा है। और तीसरी जो किस्म है वो है फ़ेले मुस्तक़बिल यानी आने वाला वक्त या ज़माना। अब हम बच्चों पहचान करते हैं फ़ेले माजी गुज़रा हुआ ज़माना यानी कि ये वक्त गुज़र चुका है। जब भी फ़ेले माजी का कोई जुमला आए तो उसके आखिर में था, थी या थे का इस्तेमाल होता है। था, थी या थे के जो जुमले होते हैं वो फ़ेले माजी के होते हैं यानी गुज़रे हुए ज़माने की बात हो रही है। फ़ेले हाल यानी मौजूदा ज़माना या वक्त। फ़ेले हाल की पहचान होती है कि इसके जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। यह ता, ती और ते का इस्तेमाल किया जाता है। फ़ेले मुस्तक़बिल आने वाला ज़माना या वक्त और इसकी पहचान होती है कि इसके जुमले के आखिर में गा, गी या गे आता है। जब किसी फ़ेल के आखिर में ना आए तो फ़ेले मस्तर कहलाता है। जब किसी फ़ेल के आखिर में ना आए तो फ़ेले मस्तर कहलाता है। जी तो बच्चों हमने ज़माने की तारीफ़ पढ़ी। अब हम मिसाल के मुताबिक दर्ज झेल अल्फाज को ज़माने के मुताबिक बदलें। फ़ेले माजी था, फ़ेले मुस्तक़बिल गा और फ़ेले हाल की 2 किस्में हैं जिसके आखिर में रहा है, रही है आता है और ताती ते आता है। जैसे रोना, रोया था, रो रहा है, रोता है या रोएगा। धोना, धोया था, धो रहा है, धोता है या धोएगा। पकड़ना, पकड़ा था, पकड़ रहा है, पकड़ता है या पकड़ेगा। पढ़ना, पढ़ता था, पढ़ रहा है, पढ़ता है या पढ़ेगा। लिखना से लिखता था, लिख रहा है या लिखता है और फ़ेले मुस्तक़बिल में लिखेगा। दर्ज झेल अल्फाज को उनके मुतरादफ से मिलाएं। जी तो बच्चों हम लाइन से नहीं मिलाएंगे, हम दर्ज झेल अल्फाज के मुतरादफ को उनके सामने तरतीब से लिखेंगे। मुतरादफ का मतलब है हम मानी अल्फाज। सबसे पहला है सिफ्त, सिफ्त खूबी, सिफ्त खूबी, पहरा, निगरानी, फ़िक्र, परेशानी, मुस्तार, उदार, नमूना, मिसाल। ये हैं अल्फाज के मुतरादफ। जी तो बच्चों अब हम आते हैं अपने वर्कबुक के सफ़ा नंबर 13 की तरफ। वर्कबुक के सफ़ा नंबर 13 पे हमें इमला पैराग्राफ दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अमानतदारी की खूबी बचपन से ही मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन में अरब के दूसरे बच्चों की तरह बकरियां चराते थे। बकरियां चराने के दौरान बाकी बच्चे खेल कूद और शरारतों में मसरूफ़ हो जाते मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों की हिफाजत करते और उन पर पहरा देते। सवाल नंबर 2 है मंदरजा झेल अल्फाज के मुतरादफ लिखें। मुतरादफ यानी हम मानी अल्फाज लिखें। सिफ्त खूबी, पहरा, निगरानी, कम सनी, छोटी उम्र, मुस्तार, उदार, फाकों, भूख की हालत। जी तो बच्चों अब हम आते हैं अपनी वर्कबुक के सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है अल्फाज जुमले जो कि हम बोर्ड पे करेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया गया है लक़ब। लक़ब वो ख़ास नाम जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब सादक और अमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई और अमानतदारी की वजह से मशहूर थे, इसलिए आपका लक़ब भी सादक और अमीन है। मुस्तार, उदार, मैंने मरियम की पेंसिल मुस्तार ली। ताकीद, नसीहत करना, ज़ोर देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच बोलने की ताकीद की, ज़ोर दिया या नसीहत की। तामील, हुक्म पूरा करना। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तामील करनी चाहिए। दर्स, सबक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें सदाकत का दर्स मिलता है। जी तो बच्चों इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 4 सवालात के जवाबात। सवाल हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, सवाल में ऐसे ही आपको सुना देती हूँ। सवाल नंबर 1, कुरान करीम ने मोमन की आला सिफ्त किसको करार दिया? जवाब नंबर 1, अमानतदारी को मोमन की आला सिफ्त करार दिया। कुरान करीम ने अमानतदारी को मोमन की आला सिफ्त करार दिया। सवाल नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी कीमती चीज़ें कौन रखवाता था? जवाब नंबर 2, दोस्त और दुश्मन सब ही अपनी कीमती चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखवाते थे। जी तो बच्चों वर्कबुक के सफ़ा नंबर 15 पे सवाल नंबर 3, मक्का से हिजरत के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से क्या कहा? जवाब नंबर 3,
مکہ سے ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیں اور واپس کر کے مدینہ آنے کی تاکید کی۔ سوال نمبر 4، جنگ خیبر کے دوران آپ نے یہودی کو کس بات کا درس دیا؟ جواب نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امانت داری کا درس دیا۔ سوال نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو کس کا حصہ قرار دیا؟ جواب نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ جی تو بچوں، اب ہمارے پاس ایک سوال ہے گروپ ورک میں، آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں امانت داری کا مظاہرہ کس طرح کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس کوئی اپنی چیز امانت رکھوائے تو اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی دوسرے کی کوئی بات معلوم ہو جائے تو اسے سنبھال کر رکھنا بھی امانت داری ہے۔ جیسا کہ آج کل کے بچوں میں یہ عادت ہے کہ اگر انہیں کوئی بات پتہ چلے تو وہ فوراً ایک جگہ سے لے جا کر دوسری جگہ بتاتے ہیں، تو یہ بھی ایمانداری ہے کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات پتہ چلے تو آپ اسے اپنے دل میں محفوظ رکھیں۔ جی تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے ورک بک کے صفحہ نمبر 43 کی طرف۔ صفحہ نمبر 43 یعنی ورک بک کا پیج نمبر 43۔ اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے۔ اسم کی اقسام بلحاظ معنی۔ بلحاظ معنی اسم کی دو اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم کسی بھی نام کو کہتے ہیں تو معرفہ کسی خاص نام کو اور نکرہ کسی عام نام کو۔ اسم معرفہ خاص چیز جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں اور اسم نکرہ عام چیز جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں۔ اب ہمیں جملے دیے گئے ہیں جس میں سے ہم نے اسم معرفہ اور نکرہ کو الگ الگ کرنا ہے۔ علی اچھا لڑکا ہے، علی اسم معرفہ خاص نام، لڑکا اسم نکرہ۔ کیٹو ایک بلند پہاڑ ہے، کیٹو پہاڑ۔ انار بہترین پھل ہے، انار پھل۔ ہمارا ملک پاکستان ہے، پاکستان ملک۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، بلی اور جانور۔ عقاب ایک تیز رفتار پرندہ ہے، عقاب اسم معرفہ اور پرندہ نکرہ۔ کراچی بڑا مشہور شہر ہے، کراچی اسم معرفہ اور شہر اسم نکرہ۔ نوائے وقت اچھا اخبار ہے، نوائے وقت اسم معرفہ اور اخبار اسم نکرہ۔ جہلم ایک دریا ہے، جہلم اسم معرفہ اور دریا اسم نکرہ۔ صبا ذہین لڑکی ہے، صبا اسم معرفہ اور لڑکی اسم نکرہ۔ جی تو بچوں، دیے گئے الفاظ میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کر کے لکھیں۔ اسم معرفہ علامہ اقبال خاص نام ہے، احمد خاص نام، حساب کی کتاب خاص نام، جناح باغ خاص نام، طوطا اسم معرفہ، دریائے سندھ اسم معرفہ، دار ارقم اسکول اسم معرفہ، تارک روڈ اسم معرفہ اور اسلام آباد اسم معرفہ۔ اور جو یہاں پر عام شخص جگہ یا چیز کے نام دیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ اسم نکرہ۔ دریا، اسکول، سڑک، شہر، پرندہ، کتاب، لڑکا، باغ اور شاعر۔ دیے گئے اسم نکرہ سے تین اسم معرفہ بنائیں۔ اسم نکرہ لڑکی، لڑکی یہاں پر اسم معرفہ لڑکیوں کے نام دیے گئے ہیں، عائشہ، عالیہ، ندا جو کہ لڑکیوں کی پہچان ہے۔ ملک پاکستان، چائنا، سعودی عرب، کتاب ریاضی، انگریزی، اردو، پرندہ چڑیا، کبوتر، طوطا، سبزی آلو، مٹر یا پالک۔ سبزی اس لیے اس میں نکرہ میں آتا ہے کیونکہ سبزی کی بہت سی قسمیں ہیں، پرندہ اس لیے اس میں نکرہ میں کیونکہ پرندے کی بہت سی قسمیں ہیں۔ لیکن جب ہم چڑیا، کبوتر یا طوطا کا نام لیں گے تو یہ ایک اسپیسیفک نام ہے، ایک خاص چیز کا خاص نام ہے، اس لیے اسے اس میں معرفہ کہا جاتا ہے۔ جی تو بچوں، یہ تھا ہمارا پیریڈ نمبر 6 جس میں ہم نے ہفتہ نمبر 5 اور 6 پڑھا۔ اب آپ کا گھر کا کام ہے ورک بک کا پیج نمبر 16، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں اور مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ یہ جو کام ہے یہ آپ کر چکے ہیں اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 16 پر، وہاں سے لے کر یہاں پر مکمل کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔